بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں اس وجہ سے خارج کی گئی تھیں کہ انہوں نے لسٹ جمع نہیں کروائی تھی۔ اب مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے لسٹ پہلے جو جمع کروائی ہوئی تھی وہ کم لوگوں کی تھی اور اب ان پہ نوازشات کی بارش کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور مزید ان کو مخصوص نشستیں دے دیں۔ ان کے پاس اتنے پہلے امیدواروں میں یا ان لسٹوں میں اتنے بندے ہی نہیں تھے جتنے ان کو مخصوص نشستیں دے دی گئیں۔ اب انہوں نے نئی لسٹ دی ہے۔ اب یہاں جب نئی لسٹ دے دی ہے تو معاملہ آ گیا کہ اگر یہ نئی لسٹ قبول کرنی ہے تو پھر الیکشن کے بعد اگر ایک نئی لسٹ قبول کرنی ہے تو پھر سنی اتحاد کونسل کی لسٹ کیوں نہ قبول کی گئی، اور یہ جو معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے اور پشاور ہائی کورٹ میں ہے، پھر یہ سارا معاملہ کس طرف جائے گا، اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نو منتخب وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق وہ ان کی جانب سے جو اپنی نئی کابینہ کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کل معائنہ کیا گیا تھا۔ ان کے جو دانتوں کا مسئلہ تھا، ڈینٹسٹ جو عمران خان کی اپنی ڈینٹسٹ ہے، انہوں نے سرکاری ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے معائنہ کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے دانتوں کا معائنہ کیا گیا ہے، اور جو عمران خان کی ڈاکٹر تھیں انہوں نے خود معائنہ کیا جبکہ سرکاری ڈاکٹرز موجود تھے۔ عمران خان کے دانتوں کا معائنہ عدالتی احکامات کی روشنی میں کیا گیا۔ مجموعی طور پر عمران خان کی صحت ٹھیک ہے، ان کے دانتوں کا مسئلہ ہے۔ اب یہ فیصلہ کہ ان کو اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل منتقل کرنا ہے دانتوں کے علاج کے لیے، یہ فیصلہ ڈاکٹرز کریں گے، اور انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کچھ ریکمینڈ کیے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا کہنا ہے، خالد یوسف چودھری ایڈوکیٹ کا، کہ عمران خان نے اپنی صحت سے متعلق بات کرنے کا صرف ایک شخص کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ان کی صحت کے بارے میں جیل سے ملاقاتوں کے بعد ان کی صحت سے متعلق اگر کسی نے بات کرنی ہوگی یا ڈاکٹر سے بات کرنی ہوگی یا یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کا ٹیسٹ کروانا ہے نہیں کروانا، تو وہ علیمہ خان ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے علیمہ خان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ان کی صحت سے متعلق میڈیا کو اور قوم کو آگاہ کرے، اور وہ ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ مشاورت میں اور رابطے میں رہیں۔ عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ ذاتی معالج معائنے کی رپورٹ علیمہ خان کو پیش کریں گے، اور عمران خان کو جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ بھی ان کی بہن کریں گی، کہ اگر ان کے کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں تو اس کے لیے اگر ان کو ہاسپٹل کچھ دیر کے لیے منتقل کرنا پڑا تو اس کا فیصلہ بھی علیمہ خان کریں گی۔ اب ان کی جو ڈاکٹر جنہوں نے وہاں پر ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملاقات کی ہے یا ان کا میڈیکل چیک اپ کیا ہے، ان سے مشاورت کے بعد مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اوائڈ کیا کہ وہ نہ کوئی ایسی بات کریں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا پر، سوشل میڈیا کے اوپر پہلے بھی عمران خان کی صحت کے حوالے سے خبریں چلتی رہتی ہیں، اور اتنا ضرور بتایا گیا ہے کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ باقی انسان ہے، چھوٹے موٹے معاملات ویسے ہی عام روٹین میں گھر میں بھی کوئی ہو تو چلتے رہتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کا کھانا، اس طرح کا انوائرمنٹ، تو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن علیمہ خان شاید آج شام تک کوئی پریس کانفرنس کر کے تو اس بابت آگاہ کریں کہ جو ان کا مسئلہ ہے وہ کس لیول کا ہے، اور کیا اس کے لیے ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا یا نہیں۔ ان کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں جنہوں نے توہین عدالت میں بلایا تھا جو وڑائچ ہیں، سپرنٹینڈنٹ ہیں اڈیالہ جیل کے، ان کو، اور انہوں نے پھر پوری تفصیل دی، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اب نہ تو ان کی ملاقات کے وقت کوئی وہاں پر سپاہی کھڑا ہوگا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسا کوئی اور شخص وہاں پر موجود ہوگا، اور اسٹیشنری وغیرہ بھی جو ان کے وکلاء نے لے کے جانی ہوگی اس کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ اور ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے اعجاز اسحاق خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو قیدی ہے عمران خان کے بارے میں کہا تھا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عوام کے ووٹوں کی یا ووٹرز کی ایک بڑی تعداد کی نمائندگی کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو آپ نے ان کے سٹیٹس کے مطابق ڈیل کرنا ہے، چونکہ یہ عوام کی ووٹرز کی
بڑی تعداد کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے عمران خان کے بارے میں کہا تھا. تو عمران خان کے وکلاء کا کہنا تھا کہ جب آج ہم جیل سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں بڑی عزت کے ساتھ جیل میں جانے دیا، ابتدائی چیک اپ ہوا ہے اور تفصیلی موقف علیمہ خان دیں گی. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں. دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدارتی انتخاب کے لیے جو فارم 7، جب ہم دیکھتے ہیں جنرل الیکشن میں تو وہاں فارم 47 ہوتا ہے، اور جب ہم صدر پاکستان کے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں فارم 7 ہوتا ہے. تو فارم 7 جاری کر دیا ہے اور کابینہ ڈویژن کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم جاری کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ روز ہونے والے صدارتی انتخاب کا حتمی نتیجہ آج جاری کر دیا ہے. آصف زرداری 411 الیکٹورل ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں. پاکستان کے 14ویں صدر کے انتخاب کا حتمی نتیجہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جاری اس نتیجے میں حکومتی اتحاد کے آصف علی زرداری 411 اور الیکٹورل ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، جبکہ سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی 181 ووٹ ان کو ملے. الیکشن کمیشن نے نتیجہ فارم 7 پر جاری کیا اور اس نتیجے کے مطابق صدارتی انتخاب میں ڈالے گئے کل ووٹوں کی تعداد 1044 تھی، جس میں سے 9 ووٹ مسترد ہوئے اور 1035 ووٹ درست قرار پائے. الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کا حتمی نتیجہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے اور نو منتخب آصف علی زرداری کو چینی ہم منصب کی جانب سے بھی آج مبارکباد پیش کی گئی اور پھر ان کا جو حلف کا تھا چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی جانب سے لے لیا گیا. دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب کا نام دیا ہے، اور ساتھ جو شہباز شریف ہیں وہ اپنی کابینہ کی تیاری کے حوالے سے بھی ان کی آخری مراحل میں داخل ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کل اعلان کرنے جا رہی ہے اپنی کابینہ کی. اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں شہباز شریف کابینہ میں اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کی بجائے وزیر خارجہ کا قلمدان سونپا جا رہا ہے، جبکہ سابق نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کو معاون خصوصی خزانہ اور اورنگزیب خان کو مشیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جو نگران حکومت میں عہدے داران تھے ان کو بھی بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں. سابق نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کو مشیر خارجہ بنایا جا رہا ہے اور طارق فاطمی کو معاون خصوصی خارجہ مقرر کیا جا رہا ہے. ایک تو سابق جو وزارت خزانہ میں تھے نگران وزیر، ان کو بھی مشیر بنا دیا گیا ہے یا معاون خصوصی بنا دیا گیا خزانہ کا. جو شمشاد اختر تھے جو سابق نگران وزیر تھے ان کو معاون خصوصی خزانہ بنا دیا. جو سابق نگران وزیر خارجہ تھے جلیل عباس جیلانی ان کو مشیر خارجہ بنا دیا گیا ہے. نئی کابینہ میں سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو مشیر داخلہ، جبکہ خواجہ آصف کو وزارت دفاع کا قلمدان دیا جائے گا. عطا تارڑ کو وزارت اطلاعات، مصدق ملک کو وزارت توانائی کا قلمدان سونپنے اور احسن اقبال کو منصوبہ بندی و ترقی کا فیصلہ کیا گیا ہے. غازی اختر کو انڈسٹریز اور سلمان احمد کو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ذمہ داریاں دینے کا امکان ہے اور یہ تقسیم کی گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اور یہی خبر سامنے آئی ہے کہ اس وقت جو شہباز شریف کے پاس اختیارات ہوں گے، چونکہ جو پہلے نگران حکومتوں میں بیٹھے رہے تو پالیسیز وہی چلیں گی، انہی کو ہی دوبارہ عہدوں پہ یا ڈائریکٹ، جیسے وزیر داخلہ کے لیے محسن نقوی کو کہا گیا ہے کہ وہ پہلے مشیر داخلہ ہوں گے اور پھر جب وہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے تو پھر وہ مکمل طور پر نگران وزیر داخلہ بن جائیں گے. اور اسی طریقے سے جو باقی نگران وزیر خارجہ ہیں یا نگران خزانہ ہے تو وہ اپنی جو پیچھے سے ان کی چلتی آ رہی ہیں نگران حکومت کے دور کی جو پالیسیز ہیں انہی کو آگے بڑھایا جائے گا. پہلے ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ڈی ایم حکومت کی پالیسیز کو آگے بڑھایا نگران حکومت نے اور کئی عہدے داران جس میں آہ چیمہ تھا، فواد احمد فواد تھے اور وہ ایسے ہی چلتا رہا. پھر ہم نے دیکھا کہ اب نگران حکومت کے جو لوگ تھے وہ اب آگے شہباز شریف کی حکومت میں چلتے رہیں گے اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ شہباز شریف کے جو اختیارات ہیں وہ پوری جو ایک کمیٹی ہے یا جو لوگ ہیں وہاں پہ وہی ان کو دیکھیں گے اور آئین اور قانون کے مطابق وہ چیزوں کو آگے بڑھائیں گے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو مختلف سیٹیں تھیں مخصوص نشستوں کی جو ان کو نہیں دی گئی تھیں، 2 اعتراض تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ایک اعتراض یہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیا. انہوں نے پورے پاکستان میں کوئی ایک امیدوار کھڑا نہیں کیا.
دوسرا اعتراض یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے اس جماعت نے کوئی پہلے لسٹ جمع نہیں کروائی تھی، چونکہ لسٹ نہیں جمع کروائی تھی اس وجہ سے وہ حقدار نہیں ہے کہ ان کو سیٹیں دی جائیں، حالانکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت میں جب آزاد امیدوار شامل ہو جائیں تو اس کو بھی جو تناسب یا بنایا جاتا ہے، کوٹا بنایا جاتا ہے مخصوص نشستوں کا، ان کو بھی ویسے ہی گنا جائے گا جیسے وہ اس پارٹی کی ٹکٹ پہ انتخاب لڑے ہیں۔ تو یہاں پر آزاد امیدواروں نے جب جوائن کیا پاکستان سنی اتحاد کونسل کو تو اس کے باوجود ان کو نہیں دی جا رہی ان کا جو حصہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ بیسیکلی درخواستیں تھیں جن کو خارج کر دیا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن میں بھی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے۔ وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ نون کی 9 خواتین کی اضافی فہرست جمع کروا دی گئی ہے۔ اضافی مخصوص نشستوں پر سائرہ افضل تارر، بشرا انجم بٹ، ہما اختر چغتائی، مہا جبیں، گلناز شہزادی، شمائلہ رانا، مریم اکرام، شازیہ فرید اور سیدہ آمنہ بطول یہ نئی فہرست میں شامل ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کو خواتین کی نشستیں نہ ملنے کے باعث خالی نشستیں مسلم لیگ نون کو مل گئیں، اور مسلم لیگ نون نے ایک نئی لسٹ جمع کروائی ہے مزید، چونکہ انہوں نے پہلے صرف 20 خواتین کی جمع کروائی تھی، اب ان کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں تو انہوں نے 9 خواتین کی اضافی لسٹ جمع کروا دی، ایڈیشنل لسٹ جمع کروا دی ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انتخابات کے بعد لسٹ جمع کروائی جا سکتی ہے، وہ بھلے لسٹ ہو یا اضافی لسٹ ہو، اگر تو وہ جمع ہو سکتی ہے تو پھر وہ سنی اتحاد کونسل کا بھی حق ہے۔ اب چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، فضل الرحمان ہو، ایم کیو ایم ہو، انہوں نے پہلے تو ان کو جتنا پتہ تھا اس اندازے سے ہی انہوں نے ایک لسٹ جمع کروا دی، کسی نے 10 کی کروائی، کسی نے 20 کی۔ اب یہ ہوا کہ جن کی خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا جن کی 2 جنرل نشستیں تھیں ان کو 4 مخصوص نشستیں مل گئیں، جو ان کو خود نہیں اندازہ تھا کہ اتنی نشستیں ان کو مل جائیں گی، تو ان کو پھر بعد میں اضافی لسٹیں جمع کروانی پڑ رہی ہیں۔ تو اگر اضافی لسٹیں قابل قبول کی جاتی ہیں تو پھر نئی لسٹیں کیسے رد کی جائیں گی، یا ان کی جو رد کرنے کا ہائی کورٹس میں جو پلی لی جائے گی وہ کس بحاف پہ لی جائے گی، چونکہ جب اضافی لسٹیں آپ نے قبول کرنی ہیں تو پھر آپ کو نئی لسٹیں بھی قبول کرنی پڑیں گی۔ تو یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے قانونی پہلو سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔